اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ گزشتہ صحبت میں ہم نے گفتگو فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واجب الوجود ہے اور قدیم ہے۔ یعنی قدیم کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہمیشہ سے ہو اور جو ہمیشہ رہے، یعنی جس کی شروعات نہ ہو اور جس کی اختتام نہ ہو، اس کو جو ہے قدیم کہا جاتا ہے۔ اور مخلوق کی ذات ممکن الوجود ہے اور حادث ہے۔ حادث کا مطلب جو پہلے نہیں تھی بعد میں موجود ہوئی، جو پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی، اس کو جو ہے حادث کہا جاتا ہے۔ آئیے اسی بات کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئے دن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ دہریت کے فتنے میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دہریت کسے کہتے ہیں؟ دہریے لوگ کسے کہتے ہیں؟ ایتھسٹ، یعنی کہ نو گاڈ نو ریلیجن کا عقیدہ رکھنے والے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی جو ہے مذہب نہیں ہے، اس بات کے جو قائلین ہیں ان کو دہریے کہا جاتا ہے، ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ اور آئے دن جو ہے بہت سارے نوجوان جو ہے اس فتنے میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور الحاد، ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ خدا کی ذات کو جو ہے لوگ عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، منطق سے، لاجک سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حواس خمسہ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، 5 سینس آف آرگنز سے سمجھنے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہے اس فتنے میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو عقل میں آ ہی نہیں سکتی، عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اللہ کی مخلوق جو ہے عقل ہے، عقل جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہماری عقل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کریشنز میں داخل ہے۔ تو بھلا کیسے مخلوق خالق کو سمجھ سکتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر انسانی عقل جو ہے کمپیوٹر کو سمجھ رہی ہے، کمپیوٹر کو سمجھتی ہے، تو مطلب کیا؟ کمپیوٹر سے بڑھ کر انسانی عقل ہوئی۔ وہ پورے کا پورا کمپیوٹر کی جو نالج ہے وہ انسانی عقل میں سما رہی ہے۔ تو مطلب کیا؟ کمپیوٹر سے بڑھ کر جو ہے انسانی عقل ہے، انسانی عقل اور شعور اس کا احاطہ کر چکی ہے۔ اسی لیے تو وہ بات کمپیوٹر کی یہ سمجھ پا رہا ہے۔ تو جس چیز کو بھی جو ہے انسانی عقل سمجھتی ہے وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے اور انسانی عقل بڑی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہماری عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ پاتی تو آپ ہی بتائیں، کیا ہماری عقل اللہ کی ذات سے نہیں بڑھ جائے گی؟ بالکل، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ ہم تمام کی جو ہے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہماری عقل جو ہے خدا کی ذات کو سمجھ ہی نہیں سکتی، اگر سمجھے گی تو ہماری عقل معاذ اللہ بڑھ جائے گی اور اللہ کی ذات چھوٹی ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ تو ہماری عقل خدا کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہمارے حواس خدا کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ خدا جو ہے غیب ہے، خدا کی حقیقت غیب ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو حواس خمسہ کی زد میں نہ آئے، اسی کو غیب کہا جاتا ہے۔ حواس خمسہ کیا ہیں؟ یعنی 5 سینس آف آرگنز۔ حواس خمسہ کسے کہتے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کریں، اردو سے جو ناواقف لوگ ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حواس خمسہ کسے کہتے ہیں؟ 5 سینس آف آرگنز کو جو ہے حواس خمسہ کہتے ہیں۔ 5 سینس آف آرگنز کیا کیا ہیں؟ دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سننا اور محسوس کرنا، یہ 5 سینس آف آرگنز ہیں۔ ان 5 سینس آف آرگنز میں سے کسی ایک سینس میں بھی کوئی چیز داخل ہوتی ہے، کوئی ایک سینس آف آرگن میں اگر کوئی چیز اس کی زد میں آتی ہے تو وہ غیب نہیں۔ تو اللہ کی ذات کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی ماتھے کی آنکھ سے، نہ اس کا کلام ہم سن سکتے ہیں، نہ اس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، بالکل نہیں، اور نہ چکھ سکتے ہیں۔ ہمارے 5 سینس آف آرگنز میں جو ہے حواس خمسہ کی زد میں اللہ کی ذات آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
حواس خمسہ، 5 سینس آف آرگنز، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر 5 سینس آف آرگنز کی زد میں اللہ کی ذات آ جائے گی تو 5 سینس آف آرگنز اللہ کی ذات سے بڑھ کر ہو جائیں گے، بڑھ کر ماننا پڑے گا، جو کہ ناممکن اور محال ہے۔ تو اسی لیے اپنی عقلوں سے اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے تو بلا شک و شبہ ایمان لائیں۔ ایمان کہتے ہی ہیں غیب کو ماننے کو، غیب کی چیز کو ماننا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من جانب اللہ کی جانب سے جو مخلوق کی طرف جو لے کر آئے، ان تمام باتوں کو مان لینا ہی ایمان ہے۔ اور ان تمام باتوں میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، کچھ بھی نہ سوچیں، بس اللہ کی ذات کو ماننا ہے، مان لیں۔ ہماری عقل سے اللہ کی ذات کو ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دہریت کا شکار ہونا پڑے گا، دہریت کا خطرہ رہے گا۔ لاجک ہماری خدا کی ذات کو نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ لاجک خدا کی مخلوق ہے، منطق خدا کی مخلوق ہے۔ تو ہم اور اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آئندہ کی صحبت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔